میں جب چھوٹی تھی تب سے ہی میں ہر کسی کو کہتی تھی کہ میں کسی ملک کے بادشاہ سے شادی کروں گی۔ سب لوگ اس بات کو مذاق کہہ کر ٹال دیتے اور بچی سمجھ کر اگنور کر دیتے، لیکن جب میری شادی کی عمر آئی تو میرے لیے ایک رشتہ آیا جو کہ ایک ملک کے بادشاہ کا تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی، کیونکہ یہ تو میری بچپن کی خواہش تھی۔ میں شادی کر کے گئی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، کیونکہ وہ تو واقعی محل تھا۔ میں نے اب تک اپنا دلہا نہیں دیکھا تھا، اور پھر جیسے ہی کمرے میں گئی تو ہر طرف دلہے کی تصویریں لگی تھی، جنہیں دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ تو انسان نما۔ میرا نام ماہنور ہے، میرا تعلق گجرات سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب سے اسکول جانے لگی تھی اماں ہر وقت نصیحتیں کرتی اور پھر اسکول بھیجتی۔ اماں کی بات ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ میں میٹرک میں تھی، کہیں نہ کہیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ چہل قدمی کرتے ساتھ چلی جاتی۔ اماں میری اس عادت کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ بابا سے کہتی کہ آپ کے بیجا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دینا ہے، اور بابا کہتے کیوں ہر وقت بچی کے پیچھے پڑی رہتی ہو، ایک ہی تو بیٹی ہے ہماری، اس پر بھی پابندیاں لگا دیں تو وہ اپنے آپ کو قید میں گھری محسوس کرے گی۔ پھر بابا کہتے جب ہم لڑکوں کو آزادی دے سکتے ہیں پھر لڑکی کو کیوں نہیں دے سکتے، وہ بھی تب جب ماں باپ کو پتا ہو کہ ان کی بیٹی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے اس کے ماں باپ کا سر شرم سے جھک جائے۔ اماں بابا کی یہ باتیں سن کر سر پکڑ کر بیٹھ جاتی اور کہتی کہ آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے وہ میری بات کو نہیں سنتی۔ شام ہو چکی تھی، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھوم پھر کر اکیلے واپس آ رہی تھی، جب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ مڑ کر دیکھ سکوں کون ہے، اس لیے پیچھے دیکھے بنا گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچی تو اماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے ایسے ہانپتے دیکھ کر فوراً میری طرف آئیں۔ اماں نے کہا کیا ہوا، کہاں تھی تم، اسکول سے کہاں چلی گئی تھی؟ پتہ بھی ہے ہم کتنے فکر مند ہو رہے تھے، اور تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں، کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے میں کچھ بولتی بابا آ گئے اور اماں سے کہا بچی کو اندر بھی لے آؤ، یہ ساری تفصیل اس سے دروازے پر ہی پوچھو گی۔ اماں نے پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہا کیا ہوا تھا، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا اماں یار کیا آپ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر انویسٹیگیشن کرنے لگ جاتی ہیں؟ کچھ نہیں ہوا، بس آتے وقت ایک کتا پیچھے لگ گیا تھا، اس لیے بھاگتی ہوئی آئی ہوں، آپ ایسے ہی پریشان ہو جاتی ہیں۔ اماں نے کہا میں ماں ہوں تمہاری، بلا وجہ روک ٹوک نہیں کرتی ہوں، تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، تمہارے سوا ہمارے پاس ہے ہی کیا، اس لیے بار بار تمہیں سمجھاتی ہوں اسکول سے سیدھی گھر آ جایا کرو، لیکن تم میری ایک نہیں سنتی۔ اماں بابا مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ اماں کہتی کہ ان کی بابا کی شادی کو 8 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ بہت جگہوں پر گئے، دعائیں مانگی، اور دادی بابا سے کہتی بہت انتظار کر چکے، ہم بس اب تم دوسری شادی کر لو، تمہاری بیوی بانجھ ہے جو ابھی تک اولاد کی خوشی نہیں دے سکی، اور کتنا انتظار کرو گے؟ بابا دادی سے کہتے ماں جی جہاں اتنا انتظار کیا وہاں کچھ سال اور انتظار کر لے، انشاءاللہ ہماری مراد جلد پوری ہوگی۔ اماں بابا کی پسند کی شادی تھی، بابا اماں کا بہت خیال رکھتے تھے، اور دادی روایتی ساس کی طرح بابا کو دوسری شادی کرنے پر مجبور کرتی۔ دادی کہتی کہ مجھے اپنے بیٹے کی نسل بڑھتی ہوئی دیکھنی ہے، میں اور انتظار نہیں کر سکتی، تمہیں دوسری شادی کرنا ہوگی۔ بابا کہتے میں اپنی بیوی کو سوتن کا روگ نہیں دے سکتا، اس پر یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ دادی کہتی میں کون سا تمہیں اسے چھوڑنے کا کہہ رہی ہوں، اسے بھی رکھو ساتھ، لیکن اپنی آگے آنے والی نسل کا بھی تو سوچو۔ بابا دادی کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر اماں نے بتایا کہ مجھے اب پریشانی رہنے لگی تھی کہ کہیں تمہارے بابا تمہاری دادی کی بات مان کر دوسری شادی نہ کر لے۔ اماں کہتی میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ میں اپنے شوہر کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اور تمہاری دادی بہت دباؤ ڈال رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی جب تم جانتی ہو کہ تم میرے بیٹے کو اولاد نہیں دے سکتی، تمہیں تو خود اس کی دوسری شادی کرنی چاہیے۔ اماں نے کہا مجھے بہت دکھ ہوتا جب تمہاری دادی مجھے ایسی باتیں کرتی۔ ایک دن میں نے کہا ماں جی اگر آپ کے بیٹے میں کوئی نقص ہوتا تو آپ مجھے کہتی کہ تم میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ دادی نے نظریں جھکا لی۔ پھر اماں نے کہا جب عورت صبر کر سکتی ہے اور ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزار سکتی ہے، پھر مرد کیوں نہیں برداشت کر سکتا؟ آپ کو چاہیے کہ آپ بھی صبر سے کام لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے
हमारी किस्मत में औलाद लिखी है तो जरूर मिलेगी। फिर अम्मा ने बताया कि 2 साल का अरसा गुजरा था जब तुम खुशी की नवीद बनकर हमारे घर पैदा हुई और बाबा की खुशी देखने लायक थी। सब बहुत खुश थे। अम्मा ने बताया कि तुम्हारी पैदाइश के 2 साल बाद दादी का इंतकाल हो गया था। अम्मा ने कहा जिसको इतनी मनतो मुरादों से मांगा हो उसकी फिक्र तो रहेगी हर पल। मैंने अम्मा के हाथों को बोसा दिया और कहा मुझे माफ कर दे, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जो बस उछलती फिरती हूँ। अम्मा ने कहा मुझे तुम्हारे घूमने फिरने से कोई एतराज नहीं, बस तुम वक्त पर घर आ जाया करो। अब तुम बड़ी हो रही हो और लड़कियों का देर तक घर से बाहर रहना अच्छी बात नहीं। मैंने कहा अम्मा क्या आप फिर से शुरू हो गई? और अम्मा मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। कुछ दिन तो मैंने बहुत अमल किया अम्मा की बातों पर। स्कूल से सीधे घर आ जाती और अम्मा की फिक्र खत्म हो गई थी। उन्हें लगा कि मेरी बेटी अब समझदार हो गई है, लेकिन मैं क्या करती? मुझे मेरी सहेलियां जबरदस्ती अपने साथ ले जाती और मुझे अकेले ही घर आना पड़ता। शाम का वक्त हो गया था जब घर आते हुए मुझे खूबसूरत सा फूल दरख्त के नीचे पड़ा नजर आया। मैंने उसे उठाया और घर आ गई। वो फूल मैंने कमरे के बाहर ही फेंक दिया क्योंकि इसमें कांटा था जो मुझे चुभा था। मैंने उसे फेंक दिया। सुबह अम्मा मुझे आवाजें देने लगी कि उठ जाओ, स्कूल से देर हो रही है। लेकिन मुझे इतनी नींद आई कि स्कूल का वक्त निकल गया और मुझे छुट्टी करना पड़ी। अम्मा ने कहा आज खैरियत थी, इतना तो तुम कभी नहीं सोती हो। मैंने कहा बस अम्मा आज वैसे स्कूल जाने को दिल नहीं कर रहा था। अच्छा है ना, आज सारा दिन आपके साथ गुजारूंगी, खूब बातें करेंगे। अम्मा मुस्कुराने लगी। फिर सेहन में पड़े तख्त पर टेक लगाए मैं अम्मा से बातें करते हुए सो गई। अम्मा भी हैरान थी कि इतनी नींद क्यों आने लगी है। फिर रात को सोते में ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है। मैं उठना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी जाकर देखा, लेकिन दरवाजे पर कोई भी नहीं था। जब दरवाजा बंद करने लगी तो मेरी नजर नीचे पड़ी जहां फूलों का गुलदस्ता पड़ा था। फूल बिल्कुल ताजा लग रहे थे। मुझे हैरत हुई कि इस वक्त फूल कौन रख कर गया होगा। शायद बाबा लाए हों। ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आते जो फूल उठाकर बाहर फेंकते नजर आते। अगले दिन स्कूल गई। क्लास में मेरी एक फ्रेंड का रिश्ता तय हो चुका था। वो बता रही थी उसका मंगेतर बैंक में मुलाजमत करता है। वो बहुत खुश थी। मैंने कहा भाई मेरे ख्वाब तो बहुत बड़े हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी शादी किसी मुल्क के बादशाह से हो और मैं उसकी मलका बनकर हुकूमत करूं। मेरी बात सुनकर सब लड़कियां हंसने लगी और कहने लगी तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता, तुम ख्वाबों की दुनिया से निकल आओ। मैं कहती कुछ भी हो, मैं शादी करूंगी तो किसी अमीर तरीन शख्स से। मेरे दोस्त ने कहा कि और अगर ऐसा ना मिला फिर क्या करोगी? मैंने कहा कोशिश, और कोशिश से तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है ना, और जब किस्मत भी साथ दे। मैं अब सोते वक्त ख्वाबों में भी खुद को किसी रियासत के बादशाह की मलका बनते देखती और नींद में ही गुनगुनाने लगती। अब तो ये हाल था कि सोते जागते ख्वाब देखती। अम्मा कहती निकल आओ इस ख्वाबों की दुनिया से। ख्वाब वो देखो जिनकी तकमील भी मुमकिन हो। जब खुद से ज्यादा की चाह करोगी और वो ना मिले तो ख्वाब टूट जाते हैं और फिर बहुत दुख होता है। इसलिए ख्वाब अपनी हैसियत के मुताबिक देखा करो। ये नहीं था कि मेरा ताल्लुक किसी गरीब घर से था। एक खुशहाल घराने में आंख खोली थी, लेकिन मुझे दुनिया की अमीर तरीन लड़की बनने का शौक था और चाहती थी कि जिससे शादी हो वो भी एक अमीर इंसान हो जो मेरी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर सके। मेरे मैट्रिक के पेपर्स हो चुके थे। मेरी सब सहेलियों ने पिकनिक का प्लान बनाया। मुझे तो वैसे ही घूमने फिरने का, हर जगह देखने का बहुत शौक था। मैंने पिकनिक पर जाने के लिए अम्मा बाबा से इजाजत मांगी, लेकिन अम्मा ने हमेशा की तरह अपनी फिक्र मेरे सामने रख दी कि हम तुम्हें इतने दिन के लिए कहीं नहीं जाने दे सकते। मैंने जिद की और बाबा को मनाने की कोशिश की। बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन तुम हर वक्त हमसे राब्ते में रहोगी। मैंने बाबा का शुक्रिया अदा किया और कहा बाबा आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। अम्मा की तरफ देखा जो बाबा को गुस्से से घूर रही थी। मैंने कहा मेरी अम्मा भी दुनिया की सबसे अच्छी अम्मा है। मेरी बात सुनकर अम्मा बाबा हंसने लगे। अम्मा ने कहा मक्खन तो इसे खूब लगाना आता है। बाबा ने कॉलर झाड़ा और कहा आखिर बेटी किसकी है? अम्मा मुस्कुराने लगी। मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी। मैं खुशी से झूमने लगी। फिर हम सब फ्रेंड्स पिकनिक के लिए निकल पड़े और खूब हल्ला गुल्ला किया। रात काफी हो चुकी थी। हमने एक होटल में रहने का बंदोबस्त किया था। कमरे में पहुंचते ही मेरी दोस्त सोने के लिए चली गई। थकावट भी काफी हो चुकी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात का 1 बज रहा था जब मुझे ऐसे महसूस हुआ
کہ کسی نے میرا کمبل کھینچا ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، مجھے لگا شاید میرا وہم ہو، اور پھر سے لیٹ گئی۔ جب کسی کے بات کرنے کی آواز آنے لگی مجھے بہت خوف سا محسوس ہونے لگا۔ ساری رات ایسے ہی گزر گئی اور صبح ہوتے ہی مجھے نیند آنے لگی۔ میری سب سہیلیاں تیار ہو رہی تھیں اور مجھے آوازیں دے رہی تھیں کہ اٹھو، چلے، ناشتہ نہیں کرنا اور کتنا سونا ہے تمہیں۔ میں نے کہا تم لوگ جاؤ، میں آ جاتی ہوں۔ سب چلی گئیں اور میں پھر سے سو گئی۔ جب کسی کی آہٹ پر میری آنکھ کھلی میں اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر تیار ہو کر باہر نکلنے لگی۔ دروازہ کھولا تو نیچے پھول پڑے ہوتے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں گھر پر بھی ایسے ہی پھول تھے اور آج یہاں پر بھی وہی پھول۔ آخر کون ہے جو ایسے پھول بھیج رہا ہے؟ میں نے پھول اٹھا کر کمرے میں رکھ دیے اور باہر نکل گئی۔ اماں بابا میرے لیے بہت فکر مند ہو رہے تھے اور بار بار واپس آنے کا کہہ رہے تھے۔ میں بھی انہیں بہت مس کر رہی تھی۔ پہلی دفعہ ان سے اتنی دور آئی تھی۔ میں نے اپنی فرینڈ سے بات کی، کہا کہ واپس چلیں، بہت گھوم پھر لیا، ہمارے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے، اور کافی لڑکیوں نے میری بات سے اتفاق کیا۔ پھر اگلے دن ہم سب واپس گھروں کو آ گئے۔ اماں بابا مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بابا نے کہا جب سے تم گئی ہو ایسے لگتا تھا جیسے گھر کی رونق کہیں چلی گئی ہے، ہم بہت اداس ہو گئے تھے۔ میں نے کہا میں نے آپ کو بہت مس کیا، اس لیے جلدی آ گئی۔ میٹرک کا رزلٹ آ چکا تھا اور میں نے کالج جانا شروع کر دیا۔ کالج میں بھی میری بہت سی نئی دوست بن گئی تھیں۔ کالج لائف اچھی گزر رہی تھی۔ میری دوست جس کی منگنی ہوئی تھی اس کی شادی ہو رہی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ اس نے مجھے بھی شادی کے لیے انوائٹ کیا تھا۔ میری دوست کی مہندی کی رسم تھی اور میں اماں کے ساتھ اپنی دوست کے گھر پہنچ گئی۔ میری دوست مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ شادی تو میری ہے لیکن روپ تمہیں چڑھا ہے۔ میں ہنسنے لگی اور کہا خوش آمد کم کیا کرو۔ اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، تم سچ میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ گھر آتے ہی میرے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ میں آتے ہی کمرے میں چلی گئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن میری دوست کی رخصتی کا دن تھا۔ میں سوچتے ہوئے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی پتہ ہی نہ چلا، اور اسی وجہ سے صبح جلدی اٹھ نہیں سکی تھی۔ 10 بج رہے تھے۔ اماں نے آوازیں دے دے کر مجھے اٹھایا کہ اٹھ جاؤ، کب تیار ہوگی، تمہاری دوست کال پر کال کر رہی ہے۔ میں تیار ہو کر شادی پر پہنچی تو میری دوست مجھ سے خفا ہو گئی، کہتی کیسی بیسٹ فرینڈ ہو جو سب سے آخر میں آ رہی ہو۔ میں نے کہا آئی ایم سوری، میری آنکھ بہت دیر سے کھلی اس لیے لیٹ ہو گئی۔ شادی کی تقریب بہت اچھے سے ہوئی۔ پھر میری دوست سب کی دعاؤں میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی دوست کی نئی زندگی، شادی شدہ زندگی کی ڈھیروں دعائیں مانگی۔ ایک دن میری کالج کی نئی دوست مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ میں اس کا گھر دیکھ کر حیران تھی، اتنا بڑا گھر کہ بندہ چلتے چلتے گم ہو جائے۔ مجھے اس طرح حیران ہوتے دیکھ کر اس نے کہا گھورنا بند کرو، کیا نظر لگاؤ گی میرے گھر کو؟ میں نے کہا نہیں نہیں، ماشاءاللہ سے بہت بڑا گھر ہے تمہارا۔ اس نے کہا ہاں بھائی، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے گھر سے نکلتے وقت میری نظر ایک شخص پر پڑی جسے میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا، وہ بھی میری ہی طرف آ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام کیا اور کہنے لگا محترمہ کب سے آپ کی تلاش میں ہوں، لیکن آپ کبھی کہیں ہوتی ہیں تو کبھی کہیں۔ میں نے کہا لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اور آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ جب میری دوست بھی باہر آ گئی اس نے اس لڑکی کو دیکھتے ہی کہا شاہ زیب بھائی آپ کب آئے؟ میری دوست نے کہا شاہ زیب بھائی آپ نے تو میری مشکل آسان کر دی، آپ ماہنور کو چھوڑ آئیں، مجھے کہیں کام سے جانا ہے۔ میں نے کہا نہیں آپ زحمت نہ کریں، میں خود چلی جاؤں گی، لیکن وہ نہ مانے اور مجھے مجبوراً اس لڑکے شاہ زیب کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ اس نے کہا تو ماہنور میڈم ہماری بات تو ادھوری رہ گئی، میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جب آپ پکنک کے لیے اسلام آباد آئی تھیں تب میں نے آپ کو آپ کی فرینڈز کے ساتھ دیکھا تھا، اور جب آپ ہوٹل سے نکلی تھی تو آپ کا موبائل وہیں رہ گیا تھا جسے دینے کے لیے میں آپ کے پیچھے آیا تھا۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ اس شخص کو کہاں دیکھا تھا۔ پھر میں نے کہا او تو وہ آپ تھے۔ شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے سر جھکا کر کہا شکر ہے محترمہ کو یاد تو آیا۔ شاہ زیب نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانے تو آپ سے اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہوں۔ یقین جانے میرا مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں ہے، بس اپنی فیلنگز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں خاموش تھی۔ اس نے کہا کیا میں بات شروع کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی بولے، میں سن رہی ہوں۔ اس نے کہا دراصل میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں، اس دن سے ہر جگہ آپ کے ہونے کا گمان ہونے لگا ہے، ایسا لگتا تھا جیسے آپ ابھی سامنے آ جائیں گی۔ میں نے کہا دیکھیے آپ کو میں پسند ہوں، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ میری بات سن کر شاہ زیب نے کہا میں جانتا ہوں، اسی لیے آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں،
اگر آپ اجازت دیں تو میں باقاعدہ رشتہ لے کر آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کیسے انسان ہیں؟ پہلی دفعہ دیکھتے ہی پسند کر بیٹھے اور دوسری دفعہ دیکھتے ہی پرپوز کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہی کیا ہے میرے بارے میں؟ شاہ زیب نے کہا میرے لیے اتنا جاننا ہی کافی ہے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ آپ کو دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی تھی کہ شاہ زیب اگر شادی کرے گا تو اسی لڑکی سے ورنہ کسی سے نہیں۔ میں نے کہا آپ گاڑی روکے اور میں راستے میں ہی اس کی بڑی سی گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ شاہ زیب نے بہت کہا آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، پلیز آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں اب کوئی بات نہیں کروں گا، بالکل خاموش رہوں گا، لیکن اس طرح بیچ سڑک پر مت چلیں پلیز۔ اور پھر سارے راستے اس نے کوئی بات نہیں کی، پھر مجھے گھر چھوڑ کر چپ چاپ چلا گیا۔ میں گھر پہنچی تو اماں بابا سامنے صحن میں بیٹھے تھے۔ بابا نے کہا ماہنور بچے کس کے ساتھ آئی ہو؟ کون چھوڑ کر گیا ہے؟ میں نے کہا بابا وہ میری دوست تھی، وہ چھوڑ کر گئی ہے۔ پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے دماغ میں شاہ زیب کی آواز اور اس کی باتیں گردش کرنے لگیں۔ میرے دل نے کہا شاہ زیب دیکھنے میں تو ویسا ہی ہے جیسا تم چاہتی تھی۔ پھر دماغ نے کہا یہ بھی تو دیکھنا ہوگا وہ اتنا امیر بھی ہے جتنا تم چاہتی ہو۔ میں نے سوچوں میں گم تھی جب کسی کی سرگوشی محسوس ہوئی۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا کون ہے؟ تو آواز آنا بند ہو گئی۔ مجھے پتہ نہیں چلا کب نیند آ گئی اور خوابوں میں ایک دنیا دیکھنے لگی۔ خواب میں دیکھا بہت ہی خوبصورت محل ہے، نوکر چاکر ہیں، میں ایک تخت پر دلہن بنی بیٹھی ہوں اور خادموں سے کہہ رہی ہوں کہ بادشاہ سلامت کو بلاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ ابھی آپ سے نہیں مل سکتے، آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ مجھے غصہ آنے لگتا ہے اور اٹھ کر جانے لگتی ہوں۔ جب کوئی میرا ہاتھ پکڑتا ہے پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہوں تو وہ شاہ زیب تھا۔ میں کہتی ہوں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کب تک سیراب کے پیچھے بھاگو گی؟ میں ابھی بھی تمہارا منتظر ہوں، لوٹ آؤ۔ میں اس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہوں، اس سے کہتی ہوں کہ تم میری منزل نہیں ہو، مجھے کسی اور کی تلاش ہے۔ یہ سنتے ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایک دم میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں گھبرا کر اٹھ گئی اور پاس پڑا پانی کا گلاس جلدی جلدی پی گئی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ وہ کون سی جگہ تھی اور وہاں شاہ زیب کیوں تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج کالج سے چھٹی تھی۔ اماں نے گھر کے سامان کی لسٹ بنا کر رکھی تھی اور کہا کہ میرے ساتھ چلو بازار چلنا ہے۔ میں نے سوچا گھر پر بھی بور ہی ہونا ہے، چلو اماں کے ساتھ بازار کا چکر ہی لگا آتی ہوں۔ بازار پہنچتے تو اماں سامان وغیرہ خریدنے لگ گئیں۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب میری نظر سامنے سے آتے شخص پر پڑی تو میں اسے دیکھتے ہی انجان بن کر اماں سے باتیں کرنے لگی، لیکن اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس نے کہا کہ ماہنور آپ یہاں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنی جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اماں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ اماں نے کہا کون ہے یہ؟ میں نے کہا اماں یہ شاہ زیب ہیں، میری دوست کے بھائی۔ پھر وہ اماں سے ایسے فری ہو کر باتیں کرنے لگے جیسے پہلے سے جانتے ہوں۔ اس چند منٹ کی ملاقات میں اس نے اماں کا دل جیت لیا اور میں اماں پر حیران تھی، بھلا اتنی سی بات چیت سے کوئی کسی کو کیسے جان سکتا ہے؟ یا تو میری ماں بہت بھولی ہے یا پھر وہ شخص بہت تیز ہے۔ پھر اس نے اماں سے کہا آئیں آنٹی، میں آپ کو گھر چھوڑاتا ہوں، اور اماں فوراً مان گئی۔ سارے راستے وہ اماں سے باتیں کرتا رہا اور سامنے مرر سے کئی دفعہ میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی جنگ فتح کر لی ہو۔ گھر پہنچے تو گاڑی کے رکتے ہی میں اتر کر اندر آ گئی، لیکن اماں وہیں کھڑی اسے چائے کی آفر دے رہی تھی۔ میں نے دوبارہ باہر جا کر کہا اماں بس کریں، اب آ بھی جائیں۔ شاہ زیب نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں اسے اندر آنے کا کہہ رہی ہوں۔ میں نے اوکے مسٹر شاہ زیب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں گھر تک چھوڑا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ جب سے اماں کی شاہ زیب سے ملاقات ہوئی تھی اماں اسی کی باتیں کی جا رہی تھی۔ میں نے کہا اماں کیا ہو گیا، کسی کو ایک ہی ملاقات میں کیسے جان گئی آپ؟ تو اماں نے کہا جتنی عمر گزاری ہے مجھے اچھے اور برے انسان کی پہچان ہے، اور اس لڑکے کو دیکھتے ہی میرے دل نے کہا ہے کہ وہ واقعی کسی اچھے گھر کا لڑکا ہے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ شاہ زیب سے ملے کافی دن ہو گئے تھے، لیکن اماں ابھی بھی اسے نہیں بھولی تھی۔ اگلے دن میں کالج چلی گئی۔ کچھ دنوں سے طبیعت عجیب سی ہو گئی تھی، کبھی سر میں درد، کبھی اچانک خوف سا محسوس ہوتا۔ پھر سوچتی شاید نیند پوری نہیں ہو رہی اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ ایک دن کالج میں فری ٹائم کی وجہ سے درخت کے سائے میں بیٹھ گئی اور اچانک بیٹھے ہوئے نیند آ گئی جب کسی نے آواز دی کہ جلد ہی ملیں گے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میری آنکھ کھل گئی اور میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں تھیں جو خوف کی وجہ سے آئی تھی۔ میری دوست نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ بالکل زرد پڑ رہا ہے،
طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں عجیب سے خواب آتے ہیں، ابھی بھی ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے آواز دی ہو۔ میری دوست ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ سب باتیں افسانوں میں اچھی لگتی ہیں۔ وہ میرا مذاق اڑانے لگی اور کہا کہ تم تو بہت پہلے ہی خواب کی دنیا میں رہتی ہو، پھر ایسے خواب تو آئیں گے نا۔ میں نے کہا ہاں شاید یہی بات ہے۔ پھر میں گھر آ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے اندر گئی تو سامنے اماں شاہ زیب سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ اس نے مجھے دیکھتے کہا ماہنور اچھا ہوا آپ آ گئے، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اماں نے کہا ہاں ماہنور، تمہیں پتا ہے میں آج کام سے کہیں گئی تھی تو راستے میں مجھے شاہ زیب مل گیا اور میں اسے ساتھ گھر لے آئی۔ تم دونوں بیٹھو باتیں کرو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں نے شاہ زیب کی طرف دیکھا اور کہا کیا گھول کر پلایا ہے میری معصوم ماں کو جو اتنا اندھا اعتبار کر رہی ہیں آپ پر؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا مانور جی، انسان کا اخلاق ہی اس کی پہچان ہے، مجھ نہ چیز کی کیا اوقات ہے جو کچھ گھول کر پلا سکے۔ میں تو ایک صاف دل انسان ہوں، جو دل میں ہے وہی سامنے ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو وہ مسکرانے لگا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے شاہ زیب اچھا لگنے لگا، لیکن جب بھی اسے دیکھتی ہوں تو سر میں درد ہونے لگتا، طبیعت بوجھل سی رہنے لگی تھی۔ مجھے ہر کسی سے اب بیزاریت محسوس ہو رہی تھی۔ رات کو اکیلے میں مجھے خوف محسوس ہوتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں اب اماں کے پاس سوتی۔ اماں نے کہا نظر لگوا لی ہے، اسی لیے کہتی تھی باہر کم نکلا کرو۔ اماں آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر دم کرنے لگیں اور مجھے نیند آ گئی۔ بڑے دنوں بعد میں سکون سے سوئی تھی۔ کچھ دن بعد اماں نے کہا تمہیں شاہ زیب کیسا لگتا ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ اماں نے کہا جان کر انجان مت بنو، میں جانتی ہوں وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور تمہاری آنکھوں میں بھی میں نے اس کے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ میں نے کہا اماں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ مجھے اچھا لگنے لگا ہے، لیکن کچھ ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے۔ اماں نے کہا تمہارا وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر ایک دن کالج سے آتے ہوئے شاہ زیب نے مجھے دیکھا اور میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آپ کو الہام ہو جاتا ہے جو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس نے کہا ایسا ہی سمجھ لو، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آج کہاں آپ مجھے ملیں گی۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ پھر ایک دم سے مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے شاہ زیب کی طرف ایسے دیکھا جیسے اسے ابھی گاڑی سے دھکا دے دوں گی۔ مجھے اس طرح دیکھ کر شاہ زیب نے کہا کیا ہوا ماہنور، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے مجھے کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو جیسے میں ہوش میں آئی تھی۔ اس نے کہا کیا ہوا تھا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس آپ مجھے گھر چھوڑ دیں۔ میرے سر میں بہت درد تھا۔ وہ مجھے گھر چھوڑ کر اندر آنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ دوبارہ یہاں مت آنا۔ وہ حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ میں نے اسے کیا کہا ہے۔ اس کے بعد شاہ زیب نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ گھر میں کچھ دنوں سے عجیب سا خوف رہنے لگا، جیسے ابھی کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے یا کوئی مجھ سے ٹکرا کر گزرا ہے۔ ایک دن بابا نے کہا کہ تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے، بالکل ویسا جیسا تم چاہتی تھی۔ اماں بابا کیا کہہ رہے تھے مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ میں بس خاموشی سے ان کی طرف دیکھتی رہتی اور اب زیادہ تر کمرے میں ہی رہتی۔ میں جب چھوٹی تھی تب سے ہی میں ہر کسی کو کہتی تھی کہ میں کسی ملک کے بادشاہ سے شادی کروں گی۔ سب لوگ اس بات کو مذاق کہہ کر ٹال دیتے اور بچی سمجھ کر اگنور کر دیتے، لیکن جب میری شادی کی عمر آئی تو میرے لیے ایک رشتہ آیا جو کہ ایک ملک کے بادشاہ کا تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی، کیونکہ یہ تو میری بچپن کی خواہش تھی۔ میں شادی کر کے گئی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، کیونکہ وہ تو واقعی محل تھا۔ میں نے اب تک اپنا دلہا نہیں دیکھا تھا، اور پھر جیسے ہی کمرے میں گئی تو ہر طرف دلہے کی تصویریں لگی تھیں، جنہیں دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ انسان نما کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنے والی تھی جب سب دروازے خود بخود بند ہو گئے اور وہی آواز سنائی تھی جو پہلے کبھی آتی تھی۔ اس نے کہا میں کتنے سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا کون ہے؟ سامنے آؤ، میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ یہ سب کیوں کیا؟ پھر جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا میرے اوزان خطا ہونے والے تھے جب اس نے کہا اٹھ کر بیٹھو، تم اب میری بیوی ہو۔ وہ ایک جن ذات تھا جو انسانی شکل میں تھا۔ اس نے کہا میں کب سے تمہاری تلاش میں تھا، بہت محنت کی ہے تمہیں حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا ایک جن ذات کا انسان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جو بھی کہو، اب تم میری بیوی ہو اور تم یہیں رہو گی میرے جادو کے شہر میں۔ اور تب پتہ چلا پھول بھیجنے والا بھی یہی جن ذات تھا جس کی وجہ سے وہ گھر تک میرے ساتھ آ گیا تھا۔ میں نے کہا آخر تم نے ایسا کیوں کیا
تو اس جن نے کہا چلو اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو تمہیں بتا دیتا ہوں، تمہارے دادا ایک نیک انسان تھے اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے، وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک دن ایک عورت اپنی بیٹی کو لے کر آئی تمہارے دادا کے پاس اور کہا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آپ میری مدد کریں۔ میں ہر دروازے پر گئی ہوں لیکن ان سب نے جواب دے دیا کہ اس کا علاج ان کے بس کی بات نہیں۔ اس لڑکی پر ایک جن عاشق تھا اور وہ کسی صورت اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ تمہارے دادا نے بنا دیکھے ہی اس جن کو اس کے نام سے پکارا اور کہا تمہاری اتنی جرأت، تم اس معصوم بچی کو تکلیف دو، اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو ابھی اس سے دور ہو جاؤ۔ اس جن نے کہا جاؤ جاؤ، بڑے دیکھے تمہارے جیسے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر تمہارے دادا نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا جس سے اس جن کو ان کے سامنے آنا پڑا۔ تمہارے دادا نے اسے قید کر لیا اور کہا آج سے تم اسی بوتل میں بند رہو گے، بھوکے پیاسے، یہی تمہاری سزا ہے۔ وہ جن میرا بھائی تھا، تمہارے دادا نے اسے کہاں رکھا کوئی نہیں جانتا۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اس بوڑھے کی پوتی کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے تمہارے دادا کی کیے کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ اب میں تمہیں اپنی قید میں رکھوں گا اور اپنا بدلہ پورا کروں گا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہاری جو حد مقرر کی ہے تمہیں اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، ہم انسانوں کو تکلیف دے کر تمہیں کیا ملتا ہے؟ اس نے کہا بس کرو لڑکی، بہت بول چکی تم، شکر کرو میں نے تمہارے گھر والوں کو چھوڑ دیا اور تمہارے وہ عاشق جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا تھا اسے بھی تم سے دور کر دیا اور تمہارے گھر والوں پر ایسا وار کیا کہ انہیں کچھ نظر نہیں آیا اور تمہاری شادی مجھ سے کر دی۔ میں بے ہوش ہونے والی تھی جب مجھے شاذیب کی آواز سنائی دی۔ جن کے کیے ہوئے جادو کا سحر ٹوٹ گیا اور میں کہیں ویران جگہ پر تھی۔ شاذیب کے ساتھ ایک بزرگ تھے، وہ اونچی آواز میں کچھ پڑھ رہے تھے اور وہ جن چلانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر وار کرتا، شاذیب کے گلے میں ایک تعویذ تھا جو اس نے اتار کر مجھے پہنا دیا، جس کو پہنتے ہی میرے سر سے بوجھ اتر گیا اور مجھے سب صاف دکھائی دینے لگا۔ اس جن نے شاذیب پر وار کر دیا جس سے شاذیب دور جا کر گرا۔ اس جن کا جادو مجھ پر کام نہیں کر رہا تھا، تعویذ کی وجہ سے وہ چلانے لگا۔ پھر وہ بزرگ اور اونچی آواز میں پڑھنے لگے اور اس جن سے کہا تیری سلامتی اسی میں ہے کہ تو اس بوتل میں آ جا۔ اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بزرگ کے ہاتھ میں جو بوتل تھی اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ میں شاذیب کی طرف بھاگی اور بے ہوش تھا۔ وہ بزرگ اس جن کو قید کر چکے تھے۔ پھر وہاں اماں اور بابا بھی آ گئے۔ شاذیب پر اس بزرگ نے پانی پھینکا جس سے وہ ہوش میں آ گیا۔ میں نے شاذیب سے کہا آپ نے خود کو میری خاطر خطرے میں کیوں ڈالا؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا؟ شاذیب نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور کہا کیا میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ میں نے کہا آپ کیسے جانتے تھے؟ پھر اس نے کہا کہ جس دن میں نے تمہیں کالج سے پک کیا تھا اس دن تم کچھ عجیب سی لگی اور تمہاری آنکھوں کا رنگ بھی عجیب سا تھا۔ میں اس دن تمہیں چھوڑ کر اپنے مرشد صاحب کے پاس گیا اور تمہارا بتایا تو انہوں نے کہا کہ جب اس لڑکی کو وہ کہیں لے کر جائے تبھی اس کے سامنے آنے پر اسے پکڑا جا سکتا ہے، اور میرے گلے میں تعویذ کی وجہ سے یہ مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا اور تب ہم یہاں پہنچ گئے۔ اس بات کو 3 سال گزر گئے لیکن آج بھی جب مجھے سب یاد آتا ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ میری اور شاذیب کی شادی کو 3 سال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹے کی نعمت سے نوازا اور آج ہم ایک اچھی خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی مل کر رہتا ہے، اس لیے ہمیں زیادہ کی چاہ میں اپنا آج خراب نہیں کرنا چاہیے۔